پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کا انتظار، سب کی نظریں سپریم کورٹ پر۔ عدالت محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا۔ حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی، ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں۔ انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی اہلکار کون دے گا؟ 8 اکتوبر کو سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن کو جنگ والے اہلکار درکار ہیں؟ الیکشن التوا کیس میں چیف جسٹس کا استفسار، ریمارکس دیے آرم فورسز میں صرف پاک آرمی نہیں ہے، نیوی اور ایئر فورس بھی شامل ہیں۔ کیا ریٹائرڈ اہلکار کو بلانے کا طریقہ کار ہے؟ چیف جسٹس کا سیکرٹری دفاع سے مکالمہ، سیکرٹری دفاع نے کہا حساس معاملہ ہے، ان کیمرہ سماعت کریں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ فائلز ہمیں دے دیں، ہم جائزہ لے لیں گے، حساس معلومات نہیں لیں گے، مجموعی صورتحال بتا دیں۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع کو آج تک کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس صاحب، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کب جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں، تعین کیا جائے جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات درست ہیں یا غلط۔ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہا اگر الزامات غلط ہیں تو جج کی عزت بحال کی جائے، اگر الزامات درست ہیں تو آئین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جج کو الزامات کے سائے میں رکھنے سے جج اور عدلیہ کی عزت پر حرف آ رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے بعد سپریم کورٹ کے رجسٹرار عشرت علی کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن جاری، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ کابینہ کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ جوڈیشل آرڈر کے خلاف چیف جسٹس بھی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتا۔ رجسٹرار آفس کیسے جوڈیشل آرڈر کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، لکھا رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر 3 رکنی بینچ کی خلاف ورزی ہے، سرکولر واپس لیا جائے۔ حکومت کو رجسٹرار کو واپس بلانے کی بھی سفارش کی۔ وزارت قانون کو بھی رجسٹرار واپس بلانے کے لیے لکھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر، ریفرنس بلوچستان بار کونسل کی جانب سے دائر کیا گیا۔ لارجر بینچ نہ بنا تو مارشل لاء کا خدشہ ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا۔ کہا عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے، ان 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو تنقید اعلیٰ عدلیہ پر ہو رہی ہے ججز کی طرف سے وہ تاریخی ہے۔ بینچ ہے، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے، بائیکاٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پوری پوزیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس خیال کریں اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں وہ فیصلہ پوری قوم کو ماننے میں دقت نہیں ہوگی۔ بائیکاٹ نہیں، عدم اعتماد، حکومت کا بھی یو ٹرن۔ سپریم کورٹ کے بینچ کے لیے عدم اعتماد کا کہا، بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا اہم معاملے کو 3 ججز کے بینچ سے فیصلہ کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، چیف جسٹس کا فل کورٹ بٹھا دیں تو قوم یہ فیصلہ مانے گی۔ عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرے۔ عمران خان کی اپنی رہائش گاہ پر قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، کہا آئین و قانون کی بالادستی سیاسی ایجنڈے کے کلیدی نکات ہیں۔ خصوصی ملاقات میں 2 طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے طے کر لیا کہ الیکشن کسی صورت عدالتی احکامات پر نہیں کرانا۔ ماہر قانون شاہ خاور کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا اس کا نتیجہ نہ جانے کیا نکلے گا۔ جہانگیر جدون بولے ایک فیصلے کو رجسٹرار تو معطل نہیں کر سکتا، پارلیمان نے بل پاس کر دیا۔ ولید اقبال نے کہا دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے، اسمبلی توڑنے کا اختیار قائد ایوان کو ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا، پی ٹی آئی نے پاکستان کی ساکھ داؤ پر لگا دی۔
ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی، پاکستان بچ گیا تو سب خیر ہے۔ وزیر اعظم کا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں خطاب، کہا IMF کی پیشگی شرائط مان لی گئی ہیں، آخری شرائط پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد حسین نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ فہد حسین وزیر اعظم کے مشیر برائے پبلک پالیسی اور میڈیا کمیونیکیشن تھے۔ وزیر اعظم کا ملاقات میں نیک خواہشات کا اظہار۔ عوام شہید جمہوریت سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 44ویں برسی، ملک بھر سے کارکنوں کی مزار پر آمد کا سلسلہ جاری۔ فاتحہ خوانی گھڑی خدا بخش بھٹو میں مرکزی جلسہ افطار کے بعد شروع ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ 1973 کا آئین شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے۔ ہم پاکستان کی سلامتی اور آئین کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی پر پیغام۔ بلاول بھٹو نے کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس عدالت میں ہے، ہم انصاف کے منتظر ہیں۔ کوہاٹ کے علاقے ٹپی میں افسوسناک واقعہ، فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید۔ کانسٹیبل قاسم اور ایاز موٹر سائیکل پر تراویح ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے، دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، بین الاقوامی امور کے ماہر اور پالیسی ایکسپرٹ ڈاکٹر عادل نجم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ انٹرنیشنل کے صدر منتخب۔ عادل نجم 1 جولائی سے اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عدالت میں پیشی کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ پیشی کے موقع پر تشدد ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے انتظامات، ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد ہو چکی، الزامات پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ سابق صدر پر ایک اداکارہ کو تعلق چھپانے کے لیے رقم ادا کرنے کا الزام ہے۔ پنجاب میں کہیں بارش تو کہیں ژالہ باری، جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، ننکانہ صاحب اور ڈیرہ غازی خان میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ برسات۔ خیبر پختونخوا میں بھی رم جھم، موسم سہانا ہو گیا۔ اور رحمتوں اور برکتوں کی ساتھ آج نیوز کے ساتھ رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن باران رحمت برکتیں۔ 13ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن میں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق گفتگو، معروف قبال اجمل آفریدی اور ہمنوا نے سما باندھ دیا۔